سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ دن اور رات ہر وقت انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمے نہ لیتا، اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا نہ لگاتا، تو حدیث پاک میں ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے شیطان اس کو اچک لیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ دوسروں کو الہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری حفاظت کرتا ہے، کیا وہ بھی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا بھی کوئی ایسا نظام ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر الہ کا درجہ دیتے ہیں، وہ تو اپنے وجود کے اندر بھی خود محتاج ہیں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کیا کر لیں گے؟ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کی حفاظت کیا کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اس نشانی کو بطور دلیل ہمیں سمجھایا کہ جو اللہ انسان کا محافظ ہے، الہ بھی وہی ہے، بندگی کے لائق بھی وہی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ کیوں شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہم نے دیا انہیں، دنیا کی چیزیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں، جنہیں یہ الہ کا درجہ دیتے ہیں انہوں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے، زمین کے مالک بھی ہم ہیں،
اور ہم ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت ساری زمین پر قبضہ مشرکین کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک علاقہ پھر دوسرا علاقہ، ایک قبیلہ پھر دوسرا قبیلہ، بے شمار قبائل وہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور وہ جو زمینیں تھیں جن پر مشرکین کا کنٹرول تھا وہ سب کا سب کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر، جو عرب کا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا، بشمول مکہ پاک کے، ورنہ تو مکہ بھی انہی کے پاس تھا۔ 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ یہ تو خود بیچارے اس وقت امان طلب کر رہے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کا دور آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے تھے، آدھی دنیا مسلمانوں کے پاس تھی، باقی آدھی پر سارے کا سارا کفر تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس قدرت کو بھی اگر تم غور و فکر سے دیکھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کتنی قدرت والا رب ہے، اور وہی بندگی کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی طاقت یہ ہے، جس کی قدرت یہ ہے کہ تم یہاں پر موجود ہو لیکن تمہارے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، اتنی طاقت تو ہے نا رب کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے اتنی قدرت کا مالک؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے آپ کا کام فقط میرا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ ان کو سمجھا تو سکتے ہیں لیکن زبردستی ان کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے کوئی شخص بہرا ہو اور اس کو اگر آپ سنانے کی کوشش کریں تو وہ کیسے سنے گا؟ جتنا بھی زور لگا لو لیکن بہرا سن نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے آپ جتنا بھی زور لگا لیں لیکن یہ ہدایت پر آ سکتے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے اور غیروں کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ جھوٹے الہوں کی محبت میں اللہ کے ساتھ ٹکر، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگیں لڑ رہی ہیں، صرف بتوں کی محبت میں۔ کتنے کم عقل ہیں، کتنے کم ظرف ہیں اور بد نصیب ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بت بنائے۔ اتنی محبت ہے، اللہ کے ساتھ بھی جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ، صحابہ کے ساتھ جنگ، بتوں کی محبت میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنے عذاب کی ایک جھلک ان کو دکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک چھینٹا عذاب ان کے اوپر ڈال دوں تو اسی وقت بے ساختہ چلائیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے کہ اللہ واقعی تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا دین سچا، ہم جھوٹے تھے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، سب کچھ مان کے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منوانا تو زبردستی منوانا ہوا۔ جو ان کو اختیار دیا اپنی اختیار کے ساتھ آئیں اور اپنی طلب دکھا کر آئیں، پھر ایمان قبول کریں، پھر اسلام کے اندر داخل ہوں تو یہ معتبر ہے۔ اگر ڈنڈے کے زور پر میں نے ان کو مسلمان بنا دیا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس پر ہمیں یقین ہے الحمدللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، من یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، من الرحمن، رحمان کی گرفت سے، تمہیں کون بچاتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے کوئی اور الہ ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے علاوہ؟ لا یستطیعون، وہ تو طاقت نہیں رکھتے، استطاعت کے مالک نہیں، نصر انفسہم، اپنے نفسوں کی مدد کے بھی، وہ تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے صاحب بنائے جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ نہ ہی انہیں ہماری طرف سے تائید حاصل ہے۔
بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے نفع پہنچایا ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے ابا و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی ان پر عمر، ان کی عمر بڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کھا کھا کے اتنے بڑے ہو گئے۔ افلا یرون، کیا پس یہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین پر، یعنی کہ ہم زمین کے مالک ہیں، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں اس کے اطراف سے، یعنی کہ ان کا جو قبض ہے وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب آئیں گے؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے میں وہ سناتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو، اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو ایک چھینٹا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، اے افسوس، اے کاش، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تو واقعی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت ہی پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں کہ انسان ان میں غور و فکر کرے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی وحدانیت سمجھ آئے گی، دوسرا اپنے خالق اور مالک سے محبت بڑھے گی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، اتنے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس کو تو گننا ناممکنات میں سے ہے۔ کتنے درخت ہیں، کتنے ان کے پتے ہیں، کتنے ریت کے ذرات ہیں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، یعنی کہ اگر انسان کوشش کرے تو تمام درختوں کو بھی گنا جا سکتا ہے، ان کے پتوں تک کو بھی گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ دعویٰ ہے جو حق سچ ہے کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو ناممکن ہے، نہیں گن سکتے۔ اور جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر لگا ہوتا ہے، اور جس وقت انسان اپنے خالق اور مالک کے شکوے میں لگا ہوتا ہے کہ میرے تو اتنے برے حالات ہیں، میں تو مر گیا، میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوا، ہر وقت بیمار، کبھی کسی بات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے شکوے شروع کر دیتا ہے، عین اس وقت بھی کہ جب انسان کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، اس حال کے اندر بھی اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے کہ اس کا تصور ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کے بغیر کو اس کو اتنا دے سکتا۔ لیکن ہم ناشکر ہیں نا، ہم ناشکر ہیں۔ اللہ نے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ نوازا ہے کہ ہم اگر پوری زندگی اس کے سامنے سر جھکا کر پڑے رہیں، سر اٹھائیں بھی نہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، دریا کے کنارے میں نے ان کو دیکھا، جنگل قریب تھا تو ایک چیتا نکلا اور چیتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور چیتے نے اتنا حملہ کر دیا کہ بس وہ یوں سمجھ لیں کہ موت کے انتظار میں تھا، زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، کوئی اس کا پرسانی حال نہیں تھا، بس ابھی موت آنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اور پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اس حال کے اندر آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور اب بھی آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر،
تو اب کس بات پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ کی معصیت میں گرفتار نہیں۔ شکر اللہ پاک کا کہ میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، زخمی ہوں، لیکن اللہ کے نافرمانی سے بچا ہوا ہوں۔ اگر میں خدا نہ خواستہ اللہ کے نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہوتا تو وہ خطرے کی بات تھی۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اس حال کے اندر بھی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان کو بظاہر کچھ بھی نہیں ملا ہوا ہوتا تب بھی بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس سورج کو بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مفت کی روشنی میں دی ہے نا۔ روشنی کے علاوہ بھی کتنے اس کے اندر فائدے ہیں۔ چاند ہے، یہ روشنی دیتا ہے۔ اب یہ سورج اور چاند سارے کے سارے انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، کوئی ایسا سورج بنائیں اپنی ذات کے لیے، بنا سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس پر ٹیکس لینا شروع کر دے کہ اتنا ٹیکس دو، کوئی دے سکتا ہے؟ یعنی پوری زندگی انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ مفت میں، اس پر کچھ بھی اس کو دینا نہیں پڑتا۔ ایسی بے شمار دولتیں ہیں۔ انسان کے اپنے جسم کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے کہ انسان کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، اس کھانے اور پینے کے ساتھ انسان کے جسم کو جو کچھ چاہیے اس خوراک سے وہ لے رہا ہے۔ یعنی کہ جسم کو میٹھا بھی چاہیے، نمکین بھی چاہیے، جو جو اس کو وٹامنز چاہیے اس کو خوراک سے مل رہی ہیں۔ اندر وہ مشینری ہے کہ وہ ہر ایک عضو کو جو چیز ناخن کو چاہیے اس خوراک سے وہ ناخن تک پہنچا رہی ہے، جو بالوں کو چاہیے بالوں تک پہنچا رہی ہے، جو نظر کو چاہیے وہ نظر تک پہنچا رہی ہے، جو کانوں کو چاہیے وہ کانوں تک پہنچا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ایک عضو کو جو کچھ چاہیے اندر مشینری ہے، اس خوراک سے وہی کچھ اس سے لے کے اس کو دے کے، اور باقی جو بچتا ہے وہ فضلہ باہر نکل جاتا ہے، فارغ ہے وہ۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، منہ سے جا رہا ہے سب کچھ، لیکن اندر کھانے کا سسٹم الگ ہے، پینے کا سسٹم الگ ہے، اس کے ہضم کا سسٹم الگ ہے۔ پھر انسان یعنی کہ آنکھ کتنی چھوٹی سی ہے، اس آنکھ کے ساتھ وہ کتنا دور تک، سورج کتنا دور ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، چاند کو، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، یعنی کتنی دور تک یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر رنگوں کی پہچان دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ سبز رنگ ہے، یہ سرخ ہے، یہ سیاہ ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے۔ رنگوں کی پہچان، اللہ نے آنکھوں میں اتنا تو پیارا نظام رکھا ہے نا۔ اور پھر انسان اگر آنکھیں بند بھی کر لیتا ہے، کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھی ہیں کہ وہ سنتے ہی، آنکھ بند ہے، سنتے کہتے ہو میرا فلاں دوست آ گئی ہے، یہ تو میرا بھائی آ گیا ہے، یہ تو میرے والد کی آواز ہے، یہ میرے چچا کی آواز ہے۔ یہ آوازوں کے اندر امتیاز، یہ پہچان کس نے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ ایک کان کتنے کروڑوں اربوں کا ہے، کوئی انسان اس کو خرید سکتا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گونگا بہرا پیدا کیا، وہ گونگا بہرا ہی مرے گا۔ یعنی کائنات میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کو کوئی نئی زبان دے دے، کہ اس کے کان نئے لگا دیے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک عضو یعنی کہ ایک انگلی ہے، ایک انگلی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گردے دیے، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایک گردہ خراب ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے۔ سگے بھائی کو کہو کہ بھائی میرے گردہ خراب ہو گیا، آپ کے دونوں ٹھیک ہیں، ایک آپ دے دو، وہ کہتے ہیں میں نے مرنا ہے، بھائی میں کیوں دوں؟ باپ کو کہو جی میں کیوں دے دوں؟ یعنی قریبی سے قریبی رشتہ ہے، لیکن وہ صاف کے صاف انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ گردہ کتنا قیمتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ نابینا ہو اور کسی کو کہے، دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنی اولاد کو کہے کہ بھئی ایک آنکھ دے دو؟ کوئی دیتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اربوں کھربوں لگا کر بھی نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نے مفت میں دے دی۔ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے پیار کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دشمن شیطان سے حفاظت کے لیے فرشتوں کا ایک پہرا لگا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے اتنا پیارا ہے کہ جیسے ہی بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی منہ سے بول نکالتا ہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ،
یہ کہتے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جیسے منہ سے پیارا سا بول نکالتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، فوراً فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر جو ہے نا حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ لکھتے ہیں جو کچھ بھی تم باتیں کرتے ہو، جو کچھ تم نماز پڑھتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اچھا برا، یہ فوراً تمہارے اعمال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اعمال کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا رکھی، اور خود انسان کی اپنی جان کی حفاظت وہ بھی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، فرشتے ہیں آگے پیچھے اس کے چل پھر رہے ہیں، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کر رہے۔ ہمیں نظر آتے ہیں، نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن چونکہ اللہ کے قرآن میں ہے بات، حق سچ ہے کہ وہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا پیرا اگر ہٹا دے تو شیطان آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو اچک لے۔ شیطان کو تو بہت تکلیف ہے انسان سے، شیطان کو تو بڑا دکھ ہے کہ اسے انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جہنم کے ایندھن بنوں گا۔ اس کو تو اولاد آدم سے بڑی چڑ ہے، وہ تو چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی میرے ہاتھ میں آئے صحیح ایک دفعہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ اگر آنا بھی چاہتے ہیں تو فرشتے سامنے دیکھتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے، پیرا اتنا سخت ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ اپنی سیکورٹی کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے، کتنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل جو حالات ہیں کہ اگر سیکورٹی گارڈ کو صحیح کر کے بندہ کھلائے پلائے نہیں تو پہلے تو وہ خود فائر کھول دیتا ہے، پہلے تو اس سے ڈرو۔ ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس نے مارا جی؟ وہ جو گن مین تھا اس نے خود مار دیا۔ ان پہ تو بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی قابل بھروسہ ہو بھی تو پہلے تو اس کو تنخواہ دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو، یعنی کہ کتنی دیکھ بھال ہے اس کی، کتنے اخراجات ایک سیکورٹی گارڈ پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف سے سیکورٹی گارڈ تمہیں مہیا کیے گئے ہیں وہ ایک نہیں، وہ بہت سارے ہیں، کافی سارے فرشتے ایک ایک بندے کے ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ اس کو ڈھال بن جاتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا اور ہم کہتے ہیں جی دیکھو آنکھ کیسے بچ گئی، حالانکہ چوٹ کہاں لگی؟ یہاں پر لگی، بس آنکھ اللہ تعالیٰ نے بچا لیے۔ تو وہ حدیث پاک کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو فرشتہ تھا اس نے آگے سے ہاتھ دے دیا، جو بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر انسان تھا۔ ورنہ آنکھ کتنی نازک چیز ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے پیرا نہ ہوتا، اتنی نازک چیز یہ محفوظ رہ سکتی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمارا ایک ایک عضو محفوظ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہیں تمنعہم من دوننا، جو ہمارے علاوہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جب اللہ ہمارا محافظ ہے، حفاظت اللہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بندگی کے لائق بھی مجھے مانو، پھر جھکو بھی صرف میرے سامنے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، فرشتوں کے پیرے میں لگاؤں، حفاظت میں تمہاری کروں، اور پھر تم جاتے ہو جا کر غیروں کے نام پر تم چادریں چڑھاتے ہو، تم وہاں جا پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور پھر جا کے جانور ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام کے۔ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر انسان بھی کتنا کمزور عقیدے کا مالک ہے، جب اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کی مت ماری جاتی ہے، پھر در در کی ٹھوکریں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی۔ کہاں انسان اگر نہ مانے تو اللہ کا منکر، ماننے پہ آ جائے تو کوئی بلیوں کو مان رہا ہے، کوئی سانپوں کو مان کے کھڑا ہوا ہے، کوئی چوہے کو مان کے کھڑا ہوا ہے، کوئی آگ کو مان کے کھڑا ہوا ہے، کوئی گائے کو مان کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ستاروں کو مان کے کھڑا ہوا ہے۔ یعنی جب نہیں مانتا تو پھر اللہ کو نہیں مانتا، جب ماننے پہ آئے تو سانپ بچھو تک کو مان کے کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی، اور کچھ ایسے ہیں جو سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ ہم تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انسان کی مت ماری جائے گی پھر ایسی حرکتیں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو سنو، اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں الہ کا درجہ دیتے ہو وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے کہ اگر ایک مورتی ہو، بے شک سونے کی کیوں نہ ہو، چاندی کی کیوں نہ ہو، قیمتی سے قیمتی دھات کی کیوں نہ بنی ہوئی ہو، ہے تو مورتی، انسان نے اس کو بنایا، اگر وہ نیچے گر جائے وہ اٹھ سکتی ہے خود بخود؟ اب وہ گری پڑی ہے، کتا اس کے منہ کے اندر آ کے پیشاب کر دے، وہ منع کر سکتی ہے؟ اور کتے ایسا کرتے بھی تھے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی بھگوان کو پھر اٹھاؤ، اس کو پھر دھو دو، پاک صاف کر کے اس کے اوپر پھر عطر لگا دو۔ یعنی کہ انسان کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ اس بھگوان کو میں نے خود بنایا ہے، اور نیچے گر جائے تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ خود کھڑا ہو جائے۔ اگر کتے اس کے منہ کے اوپر پیشاب کر دے، کتے کو منع نہیں کر سکتا۔ جب اتنا کمزور ہے تو تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصر انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا پہنچائیں گے؟ ایک تو ہے مورتیاں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ ایک انسان اگر ایک انسان کو خدا مان لیتا ہے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ کتنے بندے ایسے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز بے شمار پڑی ہوئی ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان بھی ایسا جس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، یعنی کہ ایک وہ اپنے آپ کو ولی کہلواتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ اس کے جی بالوں کی زلفوں کی زیارت کرو، سبحان اللہ، زلفیں کتنی ہیں جی؟ 12 فٹ کی ہیں، خود 6 فٹ کا ہے، زلفیں 12 فٹ کی ہیں، بتاؤ کہ وہ نہاتا کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں جمعے اندر سے کتنی ہوگی۔ اب اس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان جو صحیح معنوں کے اندر انسان بھی 100% نہیں ہے، یعنی پورے دماغ کا ہے نا، آدھے دماغ کا ہے، 100% انسان ہی پورا نہیں ہے وہ، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جی اس کی زلفوں کی زیارت کر کے سبحان اللہ اس کو چوم چاٹ رہے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جب اس کے سامنے انسان جھکے گا تو کیا وہ اپنے کام بنا سکتا ہے؟ جی تو ان کے کیسے بنائے گا؟ اور اس قسم کے بے شمار ایسے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، مونچھیں نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، پتہ نہیں خسرے ہیں کون ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ وہ تو بیچارے نہیں اڑتے، لیکن جو ان کے چمچے ہوتے ہیں نا، چمچے سمجھتے ہیں نا، جیسے آج ہمارے سیاسیوں کے چمچے ہوتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر بہت ہی غیرت مند ہے، اس نے دیکھو اس نے بڑی بات کہہ دی ہے، اس نے یوں کر دیا، یہ غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا ہے۔ یہ چمچے ہوتے ہیں، کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے جو ہوتے ہیں نقلی پیر، یہ نقلی ولی جو بنے ہوتے ہیں، یہ اصل جو ولی ہیں یہ ان کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ولی کا معیار ہے، جو اصل ولی ہے لوگ ان کے پاس بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کو لتر لگانے چاہیے تاکہ یہ ہو ہی نہیں۔ تو جو اصل اللہ کے ولی ہیں، خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں، وہ تو بدنام نہ ہوں، لوگ ان کے پاس جا اپنی اصلاح کرائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو چمچے ہوتے ہیں نا، وہ کرامات بتاتے ہیں، اور رات کے وقت نا یہ اڑتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا بس اب 10 بندوں نے سونا، اس میں سے 5 کہتے ہیں یہ اڑتے ہوں گے، 5 تو شک میں پڑ گئے، 5 نے تو تصدیق کر لی ہاں باقی اڑتے ہوں گے۔ بس اس قسم کی جھوٹی کرامات، فلانا بندہ آیا تھا جی، بس حضرت نے پھونک ماری، اس کے دل کا بائی پاس ہونا تھا، سارے وال کھل گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو پیر صاحب اپنے بائی پاس کروا کے پھر رہے ہیں، دوسروں کو پھونک مارتے ہیں تو بائی پاس ان کا آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چمچے ہیں وہ اس قسم کی جھوٹی کرامات لوگوں کے سامنے وہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بندے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ جب یہ اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تو تمہیں کیا دے سکتے؟ اور پھر بعض چمچے کہتے ہیں خیال کرنا جب حضرت جلال میں آ جائے نا، پھونک مارتے ہیں، پتہ نہیں جل جاتا ہے، پتہ نہیں کچھ جلا یا نہیں جلا، لیکن ایسی جھوٹی جھوٹی کرامات کے بندے واقعی ڈر جاتے ہیں، بھئی آج جلال میں حضرت جی، جلال میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ،
صرف نذرانے دیتے رہو، باقی بات نہیں کرنی۔ نہ ان بیچاروں کو بولنا آتا ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ انہیں نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تو وہ نہاتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارا معیار تو یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بندہ اگر کپڑے مکمل اتار دے، ننگا بازار میں آ جائے تو لوگ اس کو چومنا شروع کر دیں گے، یہ مجذوب ہوگی، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جو بالکل کپڑے اتار دے وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، خلاف سنت کبھی نہ کرتا ہو، نہ کسی کو کرنے دیتا ہو، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ جہاں پر انسان جاتا ہے تو انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی محبت، اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی تو کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس مت جاؤ، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ بھی فرمایا، اے محبوب آپ ان کو میرا پیغام تو سناتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بہرے ہیں، جس طریقے سے وہ پکار کو سن نہیں سکتے، ایک بہرے کے سامنے انسان جتنا بھی چیختا رہے، چلاتا رہے، اس کو سمجھاتا رہے، جب اس نے سننا ہی کچھ نہیں ہے، بہرا جو ہے جب سننا ہی نہیں ہے تو وہ مانے گا کہاں سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بہرے کو سنانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ان بے طلب لوگوں کو، گستاخ لوگوں کو، بے ادب لوگوں کو ہدایت دینا بھی بہت ناممکن ہے۔ اللہ کا پیغام آپ پہنچاتے رہیں، جس میں طلب ہوگی تو وہ آ جائے گا، جو بے طلب ہیں، جو آپ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ اسی طریقے سے کفر پر ہی مریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصر میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے غیر سے مدد مانگ سکتے نہیں، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، بے شک وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی مورتی ہو، ہم کسی سے مدد کیوں مانگیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے جس نے ہمیں حکم دیا کہ تم اس کا اقرار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی عبد، تیرے ہی غلام ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جس طریقے سے ہم زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آ جائے، اس کی روح نصیب ہو جائے کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔